الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ حدیث کی اس مجلس میں ہم شریک ہیں، اور آج ہمارے ساتھ جو حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ حدیث نمبر 40 ہے، اور اس کتاب کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا، الاربعین النوویہ، یعنی امام نووی رحمہ اللہ کی ایسی کتاب جس میں 40 حدیثیں بیان ہیں، لیکن 40 سے زائد حدیثیں بھی اس میں ہیں، 40/2 40/3 جیسے. آج کی جو حدیث ہمارے ساتھ ہے اس میں بنیادی بات جو بتائی گئی ہے کہ یہ کہ دنیا کی بے ثباتی، ثبات کے معنی کیا؟ یعنی دو چیزیں آپ کے پاس ہیں، ایک آخرت ہے، ایک دنیا. تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا ایک ختم ہونے والی چیز ہے. آدمی کتنے سال دنیا میں جیے لیکن ایک دن کیا ہوگا؟ دنیا سے چلے جائے گا. تو اس حدیث میں جو بنیادی بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ دنیا ایسی چیز ہے جس سے زیادہ دل لگانا چاہیے نہیں چاہیے، زیادہ دل نہیں لگانا چاہیے. یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں، پہلے ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں. قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. وكان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواہ البخاری. ابن عمر کون ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھوں کو پکڑ کر فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ میرے کندھوں کو پکڑ کر فرمایا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، اسلوب تھا. آدمی کو متوجہ کرنے کے لیے کبھی کیا کرتے تھے؟ کاندھوں پر ہاتھ رکھتے، کبھی ہاتھ پکڑتے اور اسے سمجھاتے، اس لیے کہ یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے. آدمی جب کھاندے پر آپ ہاتھ رکھیں گے پوری طرح آدمی کیا ہو جائے گا؟ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا دنیا میں یوں رہو جیسے کہ اجنبی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا فرماتے ہیں؟ دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی رہتا ہے. اجنبی بولے تو کون؟ فارینر، جس کا کوئی نہیں ہے، تھوڑی دن کے لیے رہتا ہے. یا راہ چلتا مسافر. ایک آدمی جو اجنبی ہے یا راہ چلتا مسافر ہے وہ دنیا سے اتنا ہی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے. ٹرانزٹ ہے، کوئی جانے والا ہے، عارضی کپڑے پہنے گا، عارضی جگہ بنائے گا، ایسے رہے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں یوں رہو جیسے اجنبی ہو اور یا راہ چلتا مسافر ہو. لیکن مجھے اور آپ کو دیکھنے سے تو نہیں لگتا کہ ہم لوگ ایسا رہ رہے ہیں. ہم لوگ تو ایسا ہے کہ 1000 سال پرماننٹ. ہم لوگ جیسے کچھ دنیا میں جیتے ہیں تو ایسے جیتے ہیں کہ ہمارے حالات، ہمارے رہن سہن، ہمارے ارادے، ہمارے منصوبے بڑے لمبے ہیں. آج کل آدمی اتنا کماتا ہے کہ
کہ وہ سکون سے جی جائے نہیں، وہ چاہتا ہے کہ میرے پوتے، پوتے کے پوتے، اس کے بیٹے سب کیا ہو جائیں، میری کمائی پر جی لیں۔ ایسا بھی کچھ جینے والے ہیں۔ ابن عمر، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتیں کہیں؟ 2 ہی باتیں کہیں۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے، یا راہ چلتا ہوا مسافر، راہ چلتا ہوا مسافر۔ پھر اس کے بعد جو الفاظ حدیث میں ہیں وہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ہیں۔ کہا شام ہو جائے تو صبح کی انتظار نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر، اتنا توکل تو ہمارے پاس ہے نہیں، اتنا توکل تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح بھروسے والا بنائے۔ شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو۔ صحت کو بیماری سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان۔ آج صحت ہے، کوئی اچھا کام کر لو بیماری آنے سے پہلے۔ اب بہت سارے ہیں 2 رکعت نماز وہ کھڑ کر پڑھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہے نہیں پڑھ سکتے۔ زمین پر سجدہ کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے۔ ابھی ہاتھ پیر اچھے ہیں، زیادہ نمازیں پڑھو، نفل نمازیں پڑھو، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ ابھی تو بڑا عجیب وقت ہے، کون کب جاتا ہے کیسے جاتا ہے نہیں پتہ، اس لیے یہ بڑا عجیب زمانہ ہے جس میں ساروں کے دل نرم ہیں۔ سب سے پہلے حدیث کے الفاظ کی شرح ہم کرتے ہیں۔ حدیث آپ دیکھ لیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کاندھے کو پکڑا۔ کس کے کاندھے کو؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے غریب رہتا ہے۔ ہم اردو والے غریب بولے تو کون سمجھتے ہیں؟ فقیر، غریب۔ لیکن عربی میں اگر غریب کا معنی اگر بولا جائے تو ایسے آدمی کو بولیں گے جو اپنے گھر بار شہر سے دور ہو۔ جیسے کوئی یہاں کا آدمی سعودی جاتا ہے کمائی کرنے کے لیے، کسی اور ملک میں جاتا ہے تو وہ کیا ہے، وہاں بھلے کروڑ پتی رہے گا لیکن کیا ہے، وہ غریب ہے، اجنبی ہے۔ وہ کیا ہے؟ عربی میں غریب ہے، اردو میں اجنبی ہے۔ تو غریب کا لفظ اردو میں اور عربی میں بدل جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، غریب جو شخص اپنے شہر سے دور کسی جگہ ہو جہاں اس کے بال بچے اس کے ساتھ نہ ہوں، دنیا میں ایسے جیو کہ بس ٹیمپروری ہے، یا عابر سبیل، یا راہ چلتا کوئی مسافر ہے، زیادہ دنیا سے دل نہیں لگاتا۔ تو اس حدیث میں جو اہم اور کلیدی بنیادی بات بتائی گئی ہے، کیا بات ہے اس حدیث میں؟ جو اہم بات جو بتائی گئی، دنیا کی بے ثباتی۔ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے۔ آپ اور ہم کتنا کما لیں، کتنا جی لیں، لیکن ایک دن کیا ہوگا؟ واٹس ایپ میں میسج آ جائے گا، حفیظ سے اعلان ہو جائے گا۔ ہاں، تو کتنا بھی ہم کر لیں، ایک دن کیا ہو جائے گا؟ ایسا ہونے والا ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور ختم ہونے والی ہے۔ ہر آدمی جو زندگی ہے مستعار لے کر آیا ہے۔ مستعار بولے تو کیا؟ بورو، اور انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ آپ لائبریری میں کتاب لینے جاتے ہیں تو نہیں ادھار نہیں بولے، بورو، یعنی وہ لائبریری میں آپ جائیں گے تو 2 دن کے لیے آپ کو کتاب دے گا، آپ اسے ڈپازٹ دیں گے، 2 دن کے بعد وہ کتاب لے جا کے کیا کریں گے؟ آپ واپس کریں گے اس کو۔ تو مستعار، ٹیمپرری آپ کو کتاب دے رہا ہے، کتاب کا مالک نہیں بنا رہا ہے۔ زندگی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کیا دی ہے؟ مستعار دی ہے۔ پھر یہ زندگی کس کے حوالے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اسی لیے اپنی زندگی آپ کسی کو ختم کرنے کا حق نہیں۔ کوئی نہیں کہتا کہ میری زندگی دنیا راس نہیں آئی، میں مرنا چاہتا ہوں، نہیں، یہ زندگی تمہاری نہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ جب موت آئے گی تبھی تم کو مرنا ہے، اس سے پہلے تم اپنی جان نہیں نکال سکتے، اپنی موت نہیں مر سکتے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ
دنیا یہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے اور یہ ختم ہونے والی ہے، اور بس انسان کو دنیا میں یہ حکم دیا ہے کہ آپ عمل کریں، بس آپ کی جو زندگی ہے اس زندگی میں آپ عمل کریں، اور جو بدلہ ہے وہ آخرت میں ملے گا۔ اگر میں ایسے سوچتا ہوں کہ بہت سارے کام میں کرتا ہوں لیکن مجھے بدلہ نہیں ملتا ہے، تو دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے، یہ عمل کی جگہ ہے۔ بدلے کی جگہ کون سی ہے؟ آخرت کی جگہ ہے۔ ویسا اس ملک میں، اس شہر میں چنئی میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے کتوں پر 4 سے 5 لاکھ روپے ماہانہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم کس پر؟ اپنے کتوں پر۔ اعزکم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت دی ہے۔ تو عمل سے رزق کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اتنی عبادت کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ میری عبادت کا بدلہ نہیں دیتا ہے۔ دنیا صرف عمل کرنے کی جگہ ہے، جزا پانے کی جگہ نہیں۔ جزا کہاں ملے گی؟ آخرت میں ملے گی، اور آخرت دار الجزا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو آخرت کی کھیتی فرمایا ہے۔ کھیتی مطلب کیا؟ آپ یہاں بوئیں گے، کاٹیں گے کہاں؟ اوپر۔ لیکن دنیا میں آپ جتنا بھی جئیں گے مرنا ضرور ہے۔ تو اسی لیے میں ہمیشہ وہ شعر کہتا ہوں، شاید اب تک شعر یاد ہوا ہوگا۔ کیا شعر؟ الموت باب وکل الناس داخلہ فیا لیت شعری بعد الباب مدار۔ موت ایک دروازہ ہے، ہر شخص اس دروازے سے کیا ہوگا؟ داخل ہوگا۔ لیکن دروازے سے تو داخل ہوگا، لیکن دروازے کے بعد کیا ہے وہ اصل مسئلہ ہے۔ مرتے تو سب ہیں، لیکن مر کے کچھ کہاں جاتے ہیں؟ جنت میں، اور کچھ کہاں جاتے ہیں؟ دوزخ میں۔ مرنے پر کوئی یہ نہیں ہے، مرنا تو ساروں کو ہے، لیکن کام کرنا کس طرح کا ہے کہ ہم مریں تو کہاں جائیں؟ جنت میں جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشورى آیت نمبر، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ، من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ، جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہے ہم اس کی کھیتی کو بڑھائیں گے۔ یہاں آپ بوئیں گے لیکن کاٹنے کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی لیے ایک حدیث یہاں انہوں نے بیان کی، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ ایک ایسی بکری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بکری کا مردہ بچہ، بکری بھی نہیں، کیا؟ ایک تو بکری کا بچہ، وہ بھی کیا؟ مردہ، اور پھر اس کے کان کٹے ہوئے تھے۔ اس کے کان کیا تھے؟ کٹے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ایکم یحب ان یکون ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون ہے جو اس کو 1 درہم میں لینا چاہتا ہے؟ کس کو؟ بکری کے مردہ بچے کو جس کا کان کٹا ہوا، جس کے کان کٹے ہوئے، کون ہے جو 1 درہم میں لینا چاہتا ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر یہ فری میں بھی اگر دیتے ہیں تو ہم میں سے کوئی نہیں لے گا۔ ایک تو مردہ ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، اور یہ بچہ ہے، اس لیے کہ یہ بے وقعت اور بے حقیقت چیز ہے، اس میں سے ہم کو کوئی نہیں لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی قسم، اللہ تعالیٰ کی قسم، تمہارے نزدیک یہ مردہ کان کٹا بکری کا بچہ جیسے بے وقعت بے قدر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا اس سے بھی زیادہ بے وقعت اور بے قدر ہے۔ تو مطلب کیا ہوا شعیب؟ تو اگر دنیا کسی کو ملتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آدمی اللہ کے پاس بڑا محبوب ہے، اس لیے کہ اللہ کے پاس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر دنیا کی حقیقت ہوتی تو سارے مومنوں مسلمانوں کے اللہ تعالیٰ ان کے گھر سونے کے بنا دیتا، ان کے دروازے کھڑکیاں۔
اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دنیا کسی کو ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آدمی اللہ کے پاس بڑا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے، اس کو بھی دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، لیکن علم اس کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ دیکھیں فرق ہے، علم کی دولت کس کو ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آخرت میں بہت آرام ہے، بہت آرام ہے۔ دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں اٹھائیں گے لیکن یہ ساری تکلیفیں کیا ہو جائیں گی؟ آخرت میں ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں کہا گیا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کھا سکتے، اپنی مرضی کا کپڑا پہن نہیں سکتے، اپنی مرضی سے جی نہیں سکتے، جگہ جگہ حدود و قدود ہے، پابندیاں ہیں، لیکن یہ کافر کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ جس کے ساتھ جو چاہے کرے گا، جو چاہے کھائے گا، جو چاہے پہنے گا، ناچے گا، کودے گا، فحش کرے گا، عریانیت کرے گا، کوئی پابندی نہیں۔ اسی لیے کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں کہا، اس حدیث کو اچھی طرح سمجھیں، تھوڑا کنفیوز آدمی ہو جاتا ہے جب دیکھتا ہے۔ کہا الا ان الدنیا ملعونہ، حدیث میں کیا کہا؟ خبردار یہ دنیا اور دنیا کا ساز و سامان سب ملعون ہے۔ اللہ اکبر، کیا معلوم ہے؟ یہ دنیا اور دنیا کا سارا ساز و سامان سب کیا ہے؟ ملعون ہے، جس پر لعنت۔ لیکن پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ذکر اللہ وما والا وعالم او متعلم، جامع الترمذی۔ لیکن ایک بات اس میں کہی گئی، لیکن سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد کے وہ ملعون نہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی جو یاد کرتے ہیں وہ ملعون نہیں ہیں، اور وہ تمام باتیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں، قریب کرنے والے امور کے اور عالم کے اور علم سیکھنے والے کی، یہ ملعون نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کی کتنی قدر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کتنی قدر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ آپ ملعون نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ علم سیکھتے ہیں، عالم علم سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو اسی لیے معلوم ہوتا ہے کہ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ دنیا کمانے کے لیے لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی بھی جیسے بھی ہو گزر جائے گی، لیکن اصل چیز جو آدمی کو کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش ہے۔ اسی لیے جامع الترمذی کی ایک حدیث بیان کی گئی جس میں کہا اذا احب اللہ عبدا، اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے دنیا سے یوں محفوظ رکھتا ہے جیسے تم بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ ایک آدمی اچھی بخار میں ہے، آپ اسے پانی نہلائیں گے، پانی اچھی چیز ہے، پانی غلط چیز نہیں ہے، لیکن آپ بیمار کو پانی سے کیا کرتے ہیں؟ بچاتے ہیں۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو کس سے بچاتا ہے؟ دنیا سے۔ اگر دنیا آپ کو اتنی نہیں ملتی ہے جتنی ہم کوشش کرتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صبر کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے، ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ چٹائی بولے تو کیا؟ حصیر۔ کچھ چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہم لوگ دکنی ہیں نا، تو کچھ چیزیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو چٹائی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ آرام فرما رہے تھے۔ تو جب آپ اٹھے، حصیر پر سے اٹھے، تو آپ کے جسم پر نشان پڑ گئے۔ کھجور کی حصیر تھی، حصیر کے کیا ہو گئے؟ نشان پڑ گئے۔
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اور بعض روایتوں میں آتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں تو ہم آپ کے لیے ایک نرم چٹائی بنا دیں، حسیر کیا کر لیں، نرم چٹائی بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میرا دنیا سے، مالی اور دنیا، دنیا سے میرا کیا تعلق ہے؟ میرا اور دنیا کا تعلق ایسے اس قدر ہے جیسے کوئی مسافر راہ چلتے ہوئے، کوئی مسافر ہے راہ چلتے چلتے کسی درخت کو دیکھتا، ہاں یہ درخت ذرا اچھا ہے، تھوڑی دیر سستانے کے لیے، آرام کے لیے وہاں لیٹ جاتا ہے، پھر وہ درخت چھوڑ کر وہ چلنے لگتا ہے، بالکل میری حالت بھی یہی ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں یہ چیز نہیں ہے۔ ہم لوگ ایسی آسائشیں، آرام کے طلبگار ہیں جس کے لیے بہت پیسہ چاہیے، اس کی کمانے کے لیے بہت سارے ذرائع چاہیے، اور اس کے لیے دوڑ دھوپ چاہیے۔ تو یہ ساری حدیثیں ہم کو بتلاتی ہیں کہ جہاں تک ہو سکے کفایت شعاری سے ہم کام لیں، اس لیے کہ دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی اس حدیث میں فرمایا واللہ، واللہ قسم کھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجِعُ۔ دیکھیے رفیق بھائی کیسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ کی قسم، دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک انسان سمندر میں انگلی ڈالے۔ سمندر کہاں ہے؟ کہاں جا کو دیکھنا تم نے سمندر جانا ہو؟ مرینا بیچ، آنچ ہے، یہ اور بات کہ ہم جاتے نہیں، وہ الگ بات ہے۔ تو کہا کہ سمندر میں کوئی جا کے انگلی ڈالے، کہتے ہیں فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، بِمَا تَرْجِعُ، پھر دیکھے کہ اسے کتنا پانی لگتا ہے، انگلی کو کتنا پانی لگتا ہے۔ انگلی کو جتنا پانی لگا وہ کیا ہے؟ دنیا۔ سمندر میں جتنا پانی رہ گیا وہ آخرت۔ اللہ اکبر۔ تو یہ احساس ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں، جو لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں سے دوری، نمازوں سے غفلت، فجر کی نماز کے وقت نیند کی محبت، یہ ساری چیزیں پتہ دیتی ہیں کہ ہمارے پاس حقیقت اور وقعت کس کی ہے؟ دنیا کی۔ آخرت کے بارے میں ہم بہت کم ہی سوچتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے دے کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنی انگلی کو سمندر میں ڈال کے دیکھو، جتنا پانی تمہاری انگلی کو لگتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ دنیا ہے، اور سمندر میں جتنا بس جاتا ہے وہ آخرت ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ایک مومن کے لیے سفر پر اگر کوئی مصلحت نکلتا ہے، سفر پر نکلتا ہے تو جتنا ضرورت ہو اتنا سامان لینا چاہیے، ضرورت سے زیادہ سامان نہیں لینا چاہیے۔ جس طرح تو یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہم کو زندگی میں اتنا ہی، مطلب آپ چھوٹا گھر بسانا جا رہے ہیں، گھر بسانے کے لیے آپ کو ایک فریج چاہیے، 2 آدمی 3 آدمی، کتنا فریج کافی ہو جائے گا؟ چھوٹا فریج کافی ہو جائے گا۔ آپ بولے نہیں اتنا بڑا فریج، 4 ڈور 5 ڈور، میں اندر کھڑ گیا تو سرد خانے میں گیسر کا رہنا ضرورت ہے؟ نہیں، جتنی ضرورت ہے۔ کپڑا لینے جا رہے ہیں، جتنا آپ کے جسم کو ساتر رہے، نہیں وہ برانڈ کا کپڑا چاہیے، وہ برانڈ کے جوتے چاہیے، ضرورت نہیں۔ تو ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آسائش دی ہے تو آپ پہن سکتے ہیں، اللہ اس میں کوئی غلط نہیں، لیکن بہتر ہے کہ آدمی ایسی زندگی گزارے جس میں حد سے زیادہ اسراف نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ اسراف نہ ہو۔ تو اس حدیث میں یہی بات بتائی گئی، اور کہا کہ صبح آدمی شام ہو تو صبح کے انتظار میں نہ رہو،
اور صبح ہو تو شام کی انتظار میں نہ رہو، اور بیماری آنے سے پہلے کیا کرو، یہ آدمی کیا کرے، نیکی کر لے۔ تو یہ حدیث تھی جو ہمارے ساتھ تھی، تو آپ کو حدیث سمجھ میں آ گئی ہوگی نہیں انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد دوسری چیز ہمارے پاس رہ جاتی ہے، وہ جو اکثر ہم لوگ پڑھتے ہیں شیخ کے اس میں کہ شیخ نے شرح میں کیا بات کی۔ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ 20 منٹ۔ اور کتنا ٹائم ہے؟ 20 منٹ ہے۔ تو اس حدیث کے فوائد ہم پڑھتے ہیں۔ اس حدیث کے فوائد میں کیا باتیں کہی گئیں؟ سب سے پہلی چیز التزہید فی الدنیا وَأَلَّا يَتَّخِذْهَا الْإِنسَانُ دَارَ اقامہ، دنیا کے معاملے میں آدمی زہد اختیار کرے۔ زاہد ہے، ہم سب کیا ہیں انشاءاللہ؟ زاہد ہیں۔ زاہد کا مطلب دنیا سے اتنا ہی لیں جتنا ہم کو فائدہ ہے، جو فائدہ نہیں اسے کیا کریں، ہم چھوڑ دیں۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، پہلی چیز اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو شیخ کہتے ہیں حسن تعلیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بضرب الامثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کا انداز کیسے ہے، فداہ ابی و امی، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، مثال دے دے کر بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے آپ ایک اجنبی ہیں یا راستہ گزارنے والے مسافر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ مثال دینے سے کیا ہوتا ہے، بات پوری سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسی مثالیں دیتے ہیں جو بالکل غلط ہے، ایسی مثال نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال کسی اور کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ وللہ المثل الاعلی، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کی مثال جوڑی نہیں جاتی۔ اسی طرح ایک اور چیز یہاں کہا فعل ما يكون سببا لانتباہ المخاطب وحضور قلبه، جب آپ نصیحت کر رہے ہیں کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس سے آپ کیا ہو جائیں، میری طرف متوجہ ہو جائیں، لیکن کسی کو نشانہ بنا کر نہیں۔ کوئی آدمی نصیحت کر رہا ہے، سامنے بیٹھے لوگوں میں کوئی بیچارہ سو رہا ہے، تو اسے ایک کیا جی سوتے، ایسا نہیں بول سکتے، ایسا نہیں بول سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، کاندھے پر ہاتھ رکھ کر سمجھا رہے ہیں تاکہ سامنے والا سمجھ سکے، پوری طرح متنبہ ہو سکے۔ اسی طرح چوتھی چیز اس میں بتائی گئی انہ ينبغي للعاقل ما دام باقیا والصحة متوفرة ان يحرص على العمل قبل ان يموت فينقطع عمل، تو ایک عقل مند انسان جب صحت ہے، عافیت ہے، طاقت ہے، عمل کرے۔ تو اب ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، عافیت دے۔ ہم لوگ سب ماشاءاللہ دن میں سنن رواتب کی پابندی کون کون کرتے ہیں؟ کیا اکرم بابو، سنن رواتب کتنے ہیں دن میں؟ 12 بس۔ تو ہم لوگ کتنے ہیں جو پکا پوری طرح سنن رواتب کی پابندی کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن رواتب کی قضا بھی کی ہے۔ کبھی سنت چھوڑ گئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضا بھی فرمائی۔ تو اللہ نے ہم کو صحت دیا ہے تو ہم سنن رواتب کی پابندی کریں، اس کے بدلے جنت میں گھر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ جو شخص 12 رکعات کی پابندی سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے کیا بنائیں گے؟ بنگلہ بنائیں گے۔ ارے زندگی بھر خاص گھر کو ترستے رہے تو ایسا تو کریں، کم از کم کیا کریں، آپ سنتوں کی پابندی کریں، اللہ سے دعا کریں۔ جو اللہ جنت میں گھر دیتا ہے کسی دن آپ کو دنیا میں بھی بنگلہ دے دے گا۔ لیکن پڑھیں، پابندی کریں انشاءاللہ۔ دیکھیے اس کے بعد کہتے ہیں ایک اور چیز اس میں کہا الموعظۃ التی ذکرها ابن عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی بات بتائی تھی، پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تم صبح کرے تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ تو اس کے بعد آخر میں ایک بات بتائی گئی ان یأخذ الانسان من صحته لمرضه لان الانسان اذا كان في الصحة، انسان صحت سے ہے
تو نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ ابھی ماشاءاللہ آپ سب لوگ جوان ہیں، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، زیادہ سے زیادہ عمل کریں، زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ اور میں نے معمولی سی بات آپ سے کہی ہے، سنن رواتب کی پابندی ہے۔ پھر مرحلہ آتا ہے قیام اللیل کا۔ جو شخص کم از کم سنت کی پابندی کر لیتا ہے، وہ کس کی پابندی بھی کرتا ہے؟ قیام اللیل کی پابندی بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں آخری چیز جس میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا، فضیلۃ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حیث تأثر بهذه الموعظہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے زاہد تھے، بہت ہی عبادت گزار تھے، تو انہوں نے اس سے نصیحت حاصل کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی باتیں ان کو کہا، اور وہ کہنے لگے کہ جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ اور کیا کہا آخر میں؟ خذ من صحتک لمرضک، اور جب صحت سے ہے تو بیماری کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لو، اور موت آنے سے پہلے زندگی میں کیا کرو؟ نیکیاں کر لو۔ یہ جو مختصر سی باتیں تھیں جو اس حدیث کے ضمن میں تھیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ حدیث نمبر کون سی حدیث ہے؟ حدیث نمبر 40 پر 1 ہے، 40 پر 1 ہے، اور یہ حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، جس میں وہ کہتے ہیں لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ساری مرضیاں پسند میرے لائے ہوئے شریعت کے مطابق نہ ہو۔ کس کی شریعت؟ جیسے ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مومن مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر آپ کا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے۔ اس ایمان کا کیا مطلب ہے؟ بولیے عمران صاحب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کون بول رہے ہیں؟ کون ماشاء اللہ بولو تصدیقہ فیما اخبر، جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اسے کیا کریں آپ؟ سچ مانیں۔ بولا قیامت سے پہلے ایسا ایسا ہوگا، ایسے ایسی عورتیں آئیں گی، ایسے ایسے ہنگامے ہوں گے، زلزلے آئیں گے، دجال نکلے گا، یہ ساری باتیں اخبر۔ وَإِمْتِثَالُهُ فِيمَا أَمَرَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس باتوں کا حکم دیا اسے کیا کریں گے آپ؟ بجا لائیں گے۔ حکم کو جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا اسے کریں گے۔ وَاجْتِنَابُ، جن باتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس سے کیا ہو جائیں گے آپ؟ رک جائیں گے۔ اچھا سمپل مجھے ایک چیز آپ سے پوچھنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، اس کو آپ نے کیسے جانا؟ دلیل سے۔ ہر چیز کیسے جانیں گے ہم؟ دلیل سے جانیں گے۔ دلیل کتنی قسموں کی ہوتی ہے؟ دلیل کے معنی کیا ہے؟ پروفس، ایویڈنس کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ ماشاءاللہ بولے رفیق بھائی، بولیے رفیق بھائی۔ نہیں وہ الگ ہو جائے گا، وہ بھی ہے، لیکن میں جو بول رہا ہوں دلیل سمعی، ایک دلیل سمعی ہے، ایک دلیل نظری ہے، ایک یا دلیل عقلی ہے۔ ایک دلیل سمعی ہے، ایک دلیل عقلی ہے۔ دلیل سمعی ما جاء به الکتاب والسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب میں اور حدیث میں جیسے کہا اس کو کیا کہیں گے آپ؟ دلیل سمعی۔ سمع کسے کہتے ہیں؟ آپ کو قرآن کی آیتیں وما محمد الا رسول، سورہ آل عمران میں آیتیں ہیں اور بہت ساری جس میں کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
اس سے آپ کو معلوم ہوا، دلیل سمعی سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور ایک دلیل رہ گئی ہے، دلیل عقلی، آپ کی عقل میں ہے، اسے کیسے جانیں گے آپ؟ ہاں، دلیل عقلی کیا ہے؟ جو کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوارق عادات، میریکلز، کچھ ایسی چیزیں ہوئی جو عام آدمی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے فوارے بہنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے کھجور کے باغیچے میں دعا فرمائی تو 2-3 سال کے پھل کھجور کے درختوں سے توڑے گئے۔ لوگوں نے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بورے بھر بھر کر کیا کیا؟ لوگوں کا قرضہ ادا کیا۔ کس کی دعاؤں کی برکت تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت تھی۔ اور سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید تھا جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ یہ 2 دلائل ہیں، دلیل سمعی، دلیل عقلی، جس کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اسی حدیث کی کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ جتنے لوگ ہمارے ساتھ یہاں فزیکلی درس میں شریک ہیں سب کے لیے، اور جتنے لوگ ہماری آواز سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں کسی بھی ذریعے سے، فیس بک میں یا یوٹیوب میں، سب کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، سب کو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو ختم کر دے، اللہ تعالیٰ سب کی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سب کو عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر اپنی خاص رحمت فرمائے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سوالات ہمارے پاس ہیں تو انشاءاللہ اس کا جواب ہم دے دیتے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذاتی مال سے زکوٰۃ ادا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال تھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہری اسباب و وسائل بہت کم تھے۔ صحابہ کبھی اپنے جانوروں کا دودھ دوہ لیتے تو ہدیۃً تحفۃً کٹورا دودھ لا کے دے دیتے تھے۔ تو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ دے سکیں۔ ایک مومن قرض باقی رکھ کر مر جائے اور اس کے وارثین بھی اس کا قرض ادا نہ کرنے کے قابل ہے تو اس مومن کا انجام کیا ہے؟ جیسے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پوچھتے تھے، کہا کہ اس میت پر کوئی قرضہ ہے؟ تو پوچھا گیا کہ کہا کہ ہاں ایک قرضہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں جنازہ نہیں پڑھاتا، آپ لوگ پڑھ لو۔ بعد میں مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرضے کی ذمہ داری لی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھایا، اور بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رہے کہ کیا تم نے اس میت کا قرضہ ادا کر دیا؟ اس کے بعد دوسری یا تیسری مرتبہ جب انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول، تو کہا کہ اب اس کی چمڑی ٹھنڈی پڑی۔ تو میت کا قرضہ یہ بہت بڑی اہم بات ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات میں کہوں گا کہ ابھی کل ایک صاحب نے فون کیا، بتایا کہ ایک کورونا پیشنٹ تھے، مریض تھے، جن کے علاج کے لیے ہم نے پیسہ جمع کیا، لیکن وہ اب صحت یاب ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، بہت یعنی زیادہ چانسز یہ ہے کہ وہ بچیں گے نہیں۔ تو ان کے صحت کے لیے جو پیسہ ہم نے جمع کیا، وہ پیسہ ہم اس سے ان کا قرضہ ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سارا قرضہ ہے، تو چونکہ مریض ہی پر اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اسی کے لیے وصول کیا گیا ہے، اس طرح اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا۔ قرضے کی ذمہ داری زیادہ اولاد پر ہوتی ہے، جو مرنے والے کی وراثت تو پا لیتے ہیں، قرضے سے ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ جب وہ وراثت میں حصہ لیتے ہیں تو مرنے والے کی قرضے کی بھی وہ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے
اور یہ میت کا حق ہے، جہاں اس کا کفن، دفن، وصیت، قرضہ، یہ ساری چیزیں لواحقین، اس کے جو ورثہ ہیں وہ لوگ اس کی ادائیگی میں زور دیں، اس لیے کہ یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے۔ ہاں اگر طاقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اچھی بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔